السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں کاشف تنویر اور ڈیٹ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت طور پر پہنچ چلے۔ چلیں بغیر دیکھ کیے ہوئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکستان موومنٹ 1857 ٹو 1947 کی ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ 1939 تک آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے کانگریسی منسٹرز ریزائن دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بہت برے طریقے سے کانگریس منسٹرز نے تنگ کیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈے آف ڈیلیورنس بھی مناتے ہیں آفٹر ریزگنیشن آف دی کانگریس منسٹرز۔ تو اس کے بعد اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ 1940 کے اندر مسلمان لاہور ریزولوشن مناتے ہیں۔ اس لاہور ریزولوشن کی امپورٹنس خاص طور پر مسلمز کے لیے کس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ اس ریزولوشن کے بعد مسلمانوں نے آپ اپنی پراپر سمت کا تعین کر لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پراپر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پراپر ڈیمانڈ آف سیپریٹ اسٹیٹ کہ مسلمانوں نے اس کے بعد پراپر بھی یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی تھی کہ اب ہمیں کسی بھی اور اسکیم کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، صرف اور صرف جو ہے ہمیں الگ الگ اپنا وطن چاہیے۔ تو یہ لاہور ریزولوشن کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا۔ بعد میں نے اپنی ڈیٹیل لیکچر اس کے اوپر بھی ڈالا ہوا ہے، جس کے اندر لاہور ریزولوشن کو بہت ہی اچھے طریقے سے مختلف پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بوریت کا باعث بھی نہ بنے اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ہر ایونٹ کی سمجھ بھی آ سکے۔ تو ایز یو نو کہ لاہور ریزولوشن کو جو ہے پاکستان ریزولوشن کا نام ہندوؤں نے دیا، انہوں نے طنزاً اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کیونکہ پاکستان کا مطالبہ کیا گیا ہے لہٰذا اس کا نام پاکستان ریزولوشن رکھ دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے بھی اس نئی اصطلاح کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوش آئین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیتے ہیں تو پاکستان ریزولوشن ہی ہے یہ۔ 1942 کے اندر کوئٹ انڈیا موومنٹ، انڈینز جو ہوتے ہیں ایک موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ، کہ آپ انڈیا سے کوئٹ کر جائیں، آپ چھوڑ جائیں اور چلے جائیں۔ اس کے مقابلے میں جو ہوتے ہیں مسلمان ایک موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، پہلے ڈیوائڈ کریں اور کوئٹ کر رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے بس بیسیکلی ہندو یہ چاہتے تھے کہ آپ بس سب کانٹیننٹ سے نکل جائیں، مسلمانوں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کو ان کے حال کو چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے یا مسلمانوں کا جو ایک مطالبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ انڈیا کو پہلے ڈیوائڈ کریں، ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ یہاں سے کوئٹ کر جائیں۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے رائے کے اندر، اوپینینس کے اندر آپ یو کین سے دیٹ دیر از اے میجر ڈفرینس بٹوین دی اوپینین آف ہندوز اینڈ دی مسلمس۔ آگے اسی ایئر کے اندر میں نے یہاں پہ اپنی سلائڈس کے اندر مینشن ہی کیا، 1942 کے اندر کرپس مشن بھی آتا ہے انڈیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل سلوشن کو لے کر سب کانٹیننٹ کا، لیکن وہ بھی پراپرلی اس کو کوئی بھی جماعت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ بھی یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ 1945 کے اندر شملہ کانفرنس ہوتی ہیں، جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اور انڈینز کے ہوتے ہیں شملہ کے مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کانسٹیٹیوشنل سلوشن کو تلاش کیا جا سکے سب کانٹیننٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن یہ کانفرنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشنز آف 1945 اینڈ 46 کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے یو کین سے دیٹ دیر از اے ٹرننگ پوائنٹ فار مسلمز اینڈ اسپیشلی فار دی مسلمس۔ وہ کس طریقے سے، کیونکہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ خاص طور پر اس کے اندر جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو اس کے اندر واضح اکثریت حاصل ہوتی ہے ان الیکشنز کے اندر۔ تو ایک قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات خاص طور پر ہندوؤں کے سامنے بھی آ جاتی ہے کھل کر کے، مسلم لیگ واز اونلی دی ریئل ریپرزینٹیو آف دی مسلمس اینڈ انڈین نیشنل کانگریس واز دی ریئل ریپرزینٹیو آف دی ہندوز۔ اس طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل لیجسلیشن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں یا پروونشل لیجسلیشن کے اندر مسلمان بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ الیکشن جیت جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے اوپر بھی ڈیٹیل لیکچر آپ کو آلریڈی دیا جا چکا ہے، تو اگر آپ جو ہے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بھی پلے لسٹ، پاکستان اسٹڈیز کی پلے لسٹ سے جا کے
کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے 3 جون 1947 کے اندر ایک پلان پیش کیا جاتا ہے جس کے اندر بھی خاص طور پر کانسٹیٹیوشنل سلوشنز کو آپ ڈسکور کیا جاتا ہے، خاص طور پر انڈینز کے لیے۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب خاص طور پر برٹشرز بھی اس بات کو اناؤنس کر دیتے ہیں کہ عنقریب جون 1948 تک جا کر برٹش سے خاص طور پر سب کانٹیننٹ سے برٹشرز نکل جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ واضح ہو چکا ہوتا ہے کہ اب جو ہے سب کانٹیننٹ نے ڈیوائیڈ ہونا ہی ہونا ہے، یہ ایک پلان دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے خاص طور پہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو ہوتا ہے 1947 کے اندر آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے آخر کار ایک انتھک مسلمانوں اور قائد اعظم محمد علی جناح، سر سید احمد خان، سید امیر علی، علامہ محمد اقبال، ان تمام کی کوششوں کے بعد 14 اگست 1947 کے اندر پاکستان آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ یٹ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔